نماز شروع کر لی ہے. وقت کے حاکم کے پاس لے کے گئے, حکم ہوا کہ چور کی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں, لیکن یہ چوری کا سامان لے کے مسجد میں گیا ہے, لہذا اس کے ساتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس وقت اس نوجوان کے دل کے اندر یہ بات, یہ خیال ہوا کہ جب میں اپنی والدہ کو ناراض کر کے گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے مجھے کہا تھا, بیٹے اگر مجھے ناراض کر کے جا رہا ہے, میرا دل دکھا کے جا رہا ہے, تو اس گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں بھی دنیا میں بھی دے گا. آخرت میں تو سزا ملنی ہی ہے, لیکن اللہ پاک اس دنیا کے اندر بھی تجھے سزا دے گا. اس وقت وہ اپنا پورا واقعہ جو ہے وہ حاکم کے پاس جا کے بیان کرتا ہے, اور پھر اس کی تصدیق کی گئی تو پتا چلا کہ صحیح واقعہ جو تھا, چور چوری کرنے والا بھاگ گیا اور یہ اپنی والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑا گیا. اس لیے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرو, نماز پڑھو, اچھے اعمال کرو, صدقہ خیرات کرو, اور جن کے حیات ہیں وہ ان کا اپنے والدین کی خدمت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا, اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ فلاں کسائی گوشت کا کام کرتا ہے, فلاں بستی, فلاں محلے میں رہنے والا. پھر دل کے اندر خیال ہوا کہ وہ جو میرا جنت میں ساتھی بن رہا ہے میں اس کی زیارت تو کر لوں. چلتے چلتے سفر شروع کر دیا اللہ کے حکم سے. اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں پہنچ گئے, شام کا وقت ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان اپنا اڈا بند کر کے تھوڑا سا گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اپنے تھیلے میں ڈال کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر بھی قریب ہو گئے. نوجوان سے کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں, رات ٹھہرنا ہے. وہ نوجوان اپنے گھر میں لے کے چلا گیا, آؤ میرے آج مہمان بن جاؤ. اللہ کا پیغمبر دیکھ رہا ہے کہ یہ نوجوان کیا عمل کرتا ہے کہ یہ جنت میں میرا ساتھی بن رہا ہے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے وہ نوجوان اپنے گھر میں جاتے اس گوشت کو کاٹتا ہے اور پھر سالن تیار کرتا ہے. کھانا تیار ہو گیا, ایک چارپائی پر بوڑھی خاتون, ضعیف خاتون لیٹی ہوئی ہے. کھانا لے کے وہ نوجوان اس اماں کے پاس جاتا ہے, اس اماں کو اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے دیتا ہے, نوالے دے رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے. اماں کی زبان سے الفاظ نکلتے, بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ اپنے ماں کی دعا لے کے جنت کے اندر میرا ساتھی بن. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی, آخری بات, بیٹے عبادت اللہ کی کرنا, کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنا, اگر تیرا کام نہ پڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا اور دعا مانگنا, تیرا کام بن جائے گا. بیٹا کہتا ہے ابا دنیا میں آنے والے تو آپ پہلے انسان ہیں, آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں ہے, اور پھر وہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے میں جنت کا چکر لگا کے آیا ہوں, میں نے جنت کے اندر دیکھا جنت کی چاروں دیواروں پر محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا, میں نے جنت کے 8 دروازوں پر دیکھا محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا, میں نے جنت کے اندر کھڑکیاں دیکھی ان کے اوپر محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا, میں نے جنت کے اندر درخت دیکھے درخت کے ہر پتے پر محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا, میں نے جنت کے اندر حوریں دیکھی حوروں کی پلکوں پر محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا. بیٹے میرے سے لغزش ہو گئی, میں دنیا میں آ گیا, روز کے اللہ کو راضی کر رہا ہوں, معافی مانگ رہا ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک وقت میں کیا دیکھتا ہوں آسمان کی طرف, کیا آسمان کے پردے ہٹے ہوئے ہیں, عرش معلیٰ پر نور کے ساتھ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے عرض کیا اللہ
اس محمد کے صدقے میری بخشش کا اعلان فرما دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فوری فرشتوں کا قافلہ آ گیا، جبرائیل امین آ گئے، اللہ کا سلام لے کے آ گئے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، جبرائیل کہتا ہے کہ اگر اس محمد کے طفیل میں رب العالمین سے معافی مانگتا تو میں رب العالمین معاف کر دیتا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور محترم جناب میاں محمد قاسم علی کھرل صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ ایک وہ وقت تھا، مجھے یاد ہے کہ اسی جگہ پر، اسی گھر کے اندر جو ہے میاں محمد قاسم علی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ایک محفل کی تھی۔ ان کے بچے تھے، بچیاں نے جو قرآن پاک مکمل کیا، ان کے بیٹے بیٹھے ہیں، مولانا عبداللطیف عابد صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھا تو ان کے والد صاحب نے بہت بڑا ایک پروگرام کیا تھا۔ علماء حضرات آئے تھے، میرے استاد مولانا عبداللطیف عابد صاحب بھی تشریف لائے تھے، نعت خواں حضرات بھی آئے تھے، بہت بڑی محفل نعت ہوئی تھی، پروگرام ہوا تھا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ ان کے بچے کے جتنے بھی بچے بچیاں نیک عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی، اور آج کی اس محفل کے اندر جتنی بھی دین کی بات چیت ہوئی، آقا علیہ السلام کی نعت خوانی ہوئی، قرآن پاک کا پڑھا گیا ہے، کلمہ شریف پڑھا گیا ہے، درود پاک پڑھا گیا، اور مدرسے کے اندر جو بچوں نے پڑھا، قاری صاحب تشریف لائے نے، ان کے بچوں نے جو مدرسے میں پڑھا، یہاں تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کا دینی جتنے بھی کام ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب محترم جناب محمد قاسم علی مرحوم رحمت اللہ علیہ کے کھاتے میں درج فرمائے، اللہ پاک بخشش کا اعلان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ حضرات کے سامنے مختصر وقت کے اندر تشریف لاتے ہیں ہمارے چک دولت پور کے نعت خواں محترم جناب حافظ محمد شفقت صاحب، حافظ محمد